دیکھیے ماشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے طائف کا سفر ہم کو کرنے کا موقع دیا اور مقدس مقامات کی زیارتیں اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائیں، اور اب یہاں پر قرن المنازل، یہاں کی جو میقات ہے، میقات قرن المنازل سے ہم نے احرام باندھا اور یہاں سے نیت کر کے ہم کعبۃ اللہ جائیں گے، مکۃ المکرمہ، اور وہاں جا کر انشاءاللہ عمرہ ادا کریں گے۔ اس میں سے کچھ ساتھی مسجد میں جب مسجد کے باہر جب نیت کرا رہے تھے تو کچھ ساتھی موجود نہیں تھے، اس لیے ایک مرتبہ اور نیت کرا رہا ہوں، جن لوگوں نے نیت نہیں کی ہے وہ نیت کر لے بھائی۔ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھیے ماشاءاللہ ہم نے احرام بھی باندھ لیا، تلبیہ بھی پڑھ لیا، نیت بھی کر لی، ہم جو ہے احرام کی پابندیاں اب ہم پر لاگو ہو چکی ہیں۔ عمرے کے اندر جو مین ارکان ہیں وہ 4 ارکان ہیں، جس میں 2 واجب ہے، 2 فرض ہے۔ ان 4 ارکان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا احرام باندھنا، تلبیہ پڑھ کے نیت کرنا، جو ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا رکن ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا 7 چکروں کے ساتھ۔ اگر کوئی خانہ کعبہ کا طواف کرے لیکن 7 چکر نہ کرے تو اس کا بھی عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ تیسرا رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا۔ صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ بھی 7 چکروں کے ساتھ کرنا، صفا سے شروع کرنا اور مروہ پہ ختم۔ پہلی چکر صفا سے شروع ہوگی، مروہ پہ مکمل ہوگی، پھر مروہ سے صفا پر، صفا سے مروہ پر، اس طریقے سے ہماری 7ویں چکر جو مکمل ہوگی تو وہ مروہ پر ہوگی۔ اور چوتھا رکن ہے اپنا حلق بنانا، یعنی کہ 3 ارکان ادا ہونے کے بعد چوتھا رکن ہے اپنے حلق، یعنی کہ سر کے مکمل بال نکال دینا۔ جو خواتین ہیں وہ اپنی انگلی میں جتنے بال آتے ہیں اس طریقے سے لپیٹ کے وہ اتنے بال کٹ کر دینا، اور مرد حضرات نے مکمل بال جو ہے اپنے نکال دینا۔ دیکھیے اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسی مقدس عبادت ہمیں نصیب فرمائی، اور مرد حضرات کا جو ہے نا چہرہ اور سر یہ دونوں کھلا رہنا، عورتوں کا صرف چہرہ کھلا رہنا۔ اچھا ایک بات چلو آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے احرام کی حالت میں صرف چہرہ عورت کا کھلا رہتا ہے، صرف احرام کی حالت میں۔ ہمارے یہاں مکۃ المکرمہ آنے کے بعد ہماری مائیں بہنیں جو ہے نکال کے پھینک دیتے ہو، پہنتے نہیں۔ تو پردہ بہرحال ہر صورت میں ہے، آپ نے اپنا پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بہت سے مدینہ جانے کے بعد وہاں تو کوئی احرام ہی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے اپنے چہرے کھلے رکھتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو ہے روضہ اطہر کے پاس ہوں اور بے حجابی کے ساتھ ہوں تو یہ بالکل مناسب نہیں لگتا، اس کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ جب مدینے کا سفر ہوگا تو ان مدینے کے سفر میں جو آداب بتائے جائیں گے تو اس میں آپ کو وہاں کی ساری چیزیں سمجھائی جائیں گی۔ ابھی ہم احرام کی حالت میں ہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، غیر ضروری لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سفر کو قبول فرمائیں اور سفر میں ہونے والی تمام عبادات کو قبول فرمائیں، اور اسی طریقے سے
جو ہمارے بھائی یہاں پر کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہاں پر پہنچنے کی جو ہے سعادت نصیب فرمائے، پہنچنے کے لیے اسباب مہیا فرمائے، حرمین شریفین کی حاضری انہیں نصیب فرمائے۔ سب عمل کریں گے نا اس پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔